نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يؤتي وأنا قاسم صدق الله مولانا العظيم میزبان محفل خلوص و محبت کے پیکر میرے بڑے ہی محسن میرے مربی میرے استاد اقرا ایجوکیشنل سینٹر کے سرپرست اعلیٰ محترم المقام عزت مآب جناب علامہ قاری حافظ نور حسین صاحب نقشبندی، نقیب محفل مقرر شرح بیان، فاضل نوجوان، محفل کی جان، محفل کی رونق جناب بابر حسین صاحب، اور بالخصوص جتنے بھی آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے مہمان ثناخان تشریف لائے ہیں، دیگر گلشن محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہکتی ہوئی پھولوں، مشاک مصطفیٰ، آج ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اپنے حکم کو پورا کرتے ہوئے چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، کافی مہمان جو ہیں وہ آ چکے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ سمعین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ فصاحت و بلاغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کوئی فعل متعدی ہوتا ہے، جب اس کے مفعول کو ذکر نہ کیا جائے، علامہ صاحب موجود ہیں، جب اس کے مفعول کو نہ ذکر کیا جائے تو مفعول کا ذکر نہ کرنا یہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا نام نہ لیا کہ میں کیا تقسیم کرنے والا ہوں، تو حضور علیہ السلام کا ذکر نہ کرنا یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نعمتیں بھی تقسیم کرنے والے ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی تقسیم فرمانے والے ہیں۔ حضور دنیا کے اندر بھی
نعمتوں کی تقسیم فرمانے والے ہیں. حضور آخرت کا جب میدان لگے گا تو وہاں بھی اگر نعمتیں کی تقسیم کرنے والا ہوگا تو آمنہ کا لال. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سمین محترم اب دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس چیز کو نہیں نوازا؟ ہر وہ چیز جس کا تعلق اس کائنات کے ساتھ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خیرات دینے کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ. حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت. ایک دو جہان نہیں، ہزاروں جہان، 18,000 جہان حضور سب کے لیے رحمت بن گیا. سارے جہانوں کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن گئے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. اس میں سے آپ زمین کو لے لیں. یہ زمین آمد مصطفیٰ ہوئی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تسلسل ہے آتے رہے. مگر جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کے قدم اس روئے زمین پر لگے، حضور نے فرمایا جو مسجدہ، اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آمد ہے. آج آمد مصطفیٰ کا جشن منانے آئے ہیں. تو آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کی آمد کیسی آمد ہے کہ جب آمنہ کے لال کے قدم اس روئے زمین پر لگے، اللہ نے اس ساری کائنات کو مسجد بنا دیا. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. اور پھر بات یہاں پہ اب آگے دیکھیے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک اس زمین پر لگے، اللہ نے اس زمین کو اتنا پاک اور صاف کر دیا ہے، اس قدر پاکیزگیاں عطا فرما دی ہیں. اگر اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ مارتا ہے ناپاک ہے، اسے اپنے جسم کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اس زمین پر اپنے ہاتھوں کو مار کر اپنے ہاتھوں اور چہروں کے اوپر مار لیتا ہے، اللہ اس کی بلیدیوں کو دور فرما دیتا. یہ آمد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ نے زمین کو میرے مصطفیٰ کے لیے خیرات دیا. مصطفیٰ کے قدم لگے پھر یہ کائنات مسجد بن گئی. اب یہ زمین اس کی گرد زمین کی گرد جو ہے یہ پلیدیوں کو دور کرنے لگی. اللہ اکبر. اب سمین محترم اس سے آگے بڑھیے. جتنی بھی چیزیں ہیں، آگ کو لے لیجئے، پانی کو لے لیجئے، ہواؤں کو لے لیجئے، ہر ایک چیز کے لیے حضور رحمت بن کر آئے. حتیٰ کہ آگ کے لیے بھی حضور رحمت بن کر آئے. یہ وہ آگ جب میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے ہیں، اس سے قبل صدقات کو یہ آگ کھاتی تھی. صدقات میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے، رحمت بن کر آئے کہ اب آگ جو ہے صدقات کو کھانے سے محفوظ ہے. اب سمین محترم اس سے آگے بڑھیے. سارے فرشتوں کے سردار، سارے دنیوں کے سردار جبرائیل امین، یہ وہ جبرائیل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کے پاس جاتے رہے، کہیں پر 7 مرتبہ سب سے
زیادہ جو تعداد ہے 110 مرتبہ، مگر میرے مصطفیٰ کی وہ بارگاہ ہے کہ جس کے اندر جبرائیل امین کی غلام بن کر 24,000 مرتبہ تشریف اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں غلام بن کر آتے رہے، اور جبرائیل امین ایسے نہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا اگر مجھے اجازت ہو تو میں مصطفیٰ کے قدمے میں چلا جاؤں۔ حضور کا یہ عرصہ مبارک دیکھے اور جبرائیل امین کا آنا اس کی تعداد جبرائیل خود تمنا کرتا ہے میں مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤں، مجھے بڑا سکون۔ حضور سفر کے اندر ہے، جبرائیل امین حضور میدان جنگ میں ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں، حضور کسی پریشانی کے عالم میں ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں۔ کہیں کفار کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی صدائے لے کے جبرائیل آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کہیں رمضان المبارک کی ساتھ آ رہی ہے، جبرائیل امین حضور سے دوست کرنے کے لیے زمین پر یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ وہ جبرائیل اور حضور کی بارگاہ کے اندر آتے رہے، اور حضور نے پوچھا ایک مرتبہ اللہ اکبر، تو جبرائیل امین اپنی بارگاہ میں کیوں نہ آتے؟ خود جبرائیل امین کہتے یا رسول اللہ میں ہر کسی کے پاس گیا مگر جو کمال، جو جمال، جو عظمت اور شان میں نے آپ کے اندر دیکھی ہے کسی اور کے اندر مجھے نظر نہیں۔ کیوں نہ تمنا کرتے حضور کے قدموں میں آنے کے لیے جبرائیل امین؟ حضور نے پوچھا جبرائیل امین سے، حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل میری بارگاہ میں تو آتا جاتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، بتا ہماری رحمت کا حصہ تجھے بھی کچھ ملا ہے کہ اللہ اکبر۔ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، فرمایا بتا تجھے بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، مجھے آپ کی رحمت کا حصہ بڑی وافر مقدار ملا۔ وہ کیسے جبرائیل؟ بھیا رسول میں بڑا اپنے انجام کے بارے میں، اختتام کے بارے میں بڑا پریشان رہا کرتا تھا۔ سمین محترم میرے پاس وقت نہیں ہے کہ جبرائیل کو کیا اپنے اختتام کی پریشانی مدارج النبوہ کے اندر شاہ الحق محدثین لکھتے ہیں اور افاق کہتے ہیں کہ جب ابلیس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا اس کے بعد آسمانی مخلوق کے اندر بڑی بے چینی سی رہتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب جبرائیل سے پوچھا بتا تجھے کچھ ملا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے ملا ہے، جو میں یہ پیغام آپ کے پاس لے کر آتا ہوں جو اللہ نے فرمایا اس کے سائے کے اندر اللہ نے آپ کے صدقہ سے جو میری بے چینی تھی اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ اب سمین محترم آخری بات، اب حضور اس ساری کائنات کے لیے ہر کسی کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور آخر پر بھی حضور اپنی نعمتوں کو تقسیم فرمائیں گے اس انداز کے ساتھ جب ہر کوئی پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، اذهبوا الى غیری کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میزان میں لگواؤں گا، رحمت کا دروازہ حضور کھولیں گے، مغفرت کا دروازہ حضور کھولیں گے، بخشش کا دروازہ حضور کھولیں گے، حضور شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے، اور مجھے کہنے دیجئے جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضور کھولیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ حضور کھولیں گے، اور نام محمد پر جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا۔ جب اندر سے پوچھا جائے گا من انت، تو کون ہے؟ جواب ملے گا میں محمد ہوں۔ کہا جائے گا مجھے آپ کے نام کے لیے حکم دیا گیا ہے جب محمد آئے تو اس دروازے کو کھول دینا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو سمین محترم رحمت اللہ علیہ
یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن نامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری آئینہ رحمت بدن سانسیں چراغ علم پھل قرب الہی تیرا گر الفقر فخری تیرا دن خوشبوئیں تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبی یا رحمت للعالمین وما علیہ